بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے انسان ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ پریشانیاں اور مصیبتیں تو ہر ایک کو آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، تکلیفوں کو اللہ کی طرف سے مقدر سمجھتے ہیں اور مقدر سمجھ کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزار لیتے ہیں، تو وہ لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیفوں سے اتنے گھبرا جاتے ہیں اور مصیبتوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ تو تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ یہ انسان کا مقدر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں کو ڈپریشن کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے فیصلے ہمارے بارے میں فرمائیں گے، اور وہ پریشانیاں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں کو اختیار کر لیں تو وہ پریشانیاں خود بخود آدمی کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ ڈپریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور پر آدمی پریشان ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کی پلاننگ جب کامیاب نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوئی منصوبہ بناتے ہیں یا کوئی خواہش دل میں رکھتے ہیں، اور جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پھر اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خوشحال زندگی کے اور سکون سے زندگی گزارنے کے ایسے نسخے بتائے ہیں کہ اگر ہم ان نسخوں کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہت خوشحال گزرے گی اور بہت سکون سے ہم زندگی گزاریں گے۔ میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں صبح کرے، جو آدمی اپنے گھر میں صبح کرے، اس حال میں صبح کرے کہ وہ بالکل امن کے ساتھ ہو، یعنی اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت امن کے ساتھ میں، کسی کے حملہ کرنے کا یا کسی کے مارنے کا یا کسی کے ڈرانے کا، دھمکانے کا کوئی ڈر اس کو نہیں ہے، اور وہ بالکل امن و امان کے ساتھ میں پریشانی سے مکت ہو کر وہ صبح کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں صبح کرے، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی معافن فی جسدہ، وہ عافیت میں ہو۔ عافیت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو بیماری اس کو تکلیف دینے والی ہو، کوئی ایسی بیماری اس کو نہ ہو جس بیماری سے وہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، ایسی بیماری اس کو نہیں ہے۔ امن و امان ہے، اسی طرح جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ دو نعمتیں اگر اس کو حاصل ہے۔ تیسری نعمت آپ نے فرمائی عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا روزی کا پورا سامان موجود ہے، اس دن کے کھانے کا پورا سامان موجود ہے، اس دن کے پورے کھانے کا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تین نعمتیں جس آدمی کو حاصل ہوں، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو تو پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا اس آدمی کو مل گئی جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو پوری دنیا مل گئی۔ اب ہم ان تین چیزوں کے اوپر غور کریں
تو ہم کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چیزیں ایسی ہے کہ اگر آدمی ان 3 چیزوں کے اوپر قناعت کر لے تو سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ ہماری پریشانیاں کیا ہے کہ ہماری پریشانیاں یہ ہے کہ ہم ان 3 چیزوں سے آگے کی سوچتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو امن عطا فرمایا، امن و امان کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہم پر حملہ کرے گا، کوئی ہم کو ڈرائے گا، کوئی دھمکائے گا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے ہم کو، یہ نعمت ہم کو حاصل ہے۔ اسی طرح جو ہے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی بیماری جسم کے اندر نہیں ہے، عافیت ہے۔ اسی طرح جو ہے گھر کے اندر ایک دن کا کھانا موجود ہے، ہمارے پاس ایک دن کا کیا مہینے بھر کا کھانا موجود رہتا ہے۔ تو جب یہ 3 نعمتیں ہم کو حاصل ہیں تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بس ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اب وہ سکون سے خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کے اوپر قناعت نہ کرے، یہ 3 چیزیں اس کو حاصل ہے، اس کے باوجود وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ آگے کی سوچتا ہے، یعنی 1 مہینے کا کھانا موجود ہے اور وہ جو ہے آگے کی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس کار ہونا چاہیے، امن و امان ہے، اس کے باوجود بھی اس نعمت کی قدر نہیں ہے، عافیت کی زندگی ہے پھر بھی قدر نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی پریشان ہوگا، ایسا آدمی ڈپریشن میں جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ 3 نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے تو ہم ان نعمتوں کی قدر کر لیں، اور ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوشحال رکھیں، سکون سے زندگی گزاریں۔ کل کا اللہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اور روزی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیں گے، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کو روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو روزی کی ذمہ داری اللہ کو ہے۔ اگر ہمارے پاس آج کے دن کا کھانا ہے تو کل کی فکر اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ آج کھلانے والا اللہ کل بھی کھلائے گا۔ ہمارے پاس تو مہینے بھر کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کو تو فکر کرنے کی اور بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم فکر کرتے ہیں کہ مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، تو اس طرح فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی زندگی کو آدمی جی لے، سکون کے ساتھ میں زندگی گزار لے، خوشحال زندگی۔ کل کا اللہ مالک ہے، کل اللہ دیکھے، کل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزی دینے والا ہے۔ تو آدمی اس طرح سے اگر اپنی فکر بنا لیتا ہے تو زندگی خوشحال گزرتی ہے اور سکون سے گزار لیتا ہے، اور زندگی کو آدمی انجوائے کرتا ہے، زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی خالی پلاننگ کرتا رہے اور صرف تمنائیں کرتا رہے کہ میرے پاس ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرتا رہے، اور جب وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن میں رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو سکون مل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو جتنا ہے، اللہ نے ہم کو جتنا عطا فرمایا ہے اس پر ہم خوش رہیں اور قناعت کی زندگی گزاریں، تو سکون کی زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔